یہ تھے جناب عابد رشید صاحب. اب میں جس شخصیت کو اظہار خیالات کے اظہار کے لیے دعوت دینے جا رہی ہوں، آپ ہمارے بہت محترم اور سینئر شاعر ہیں. شکاگو میں جن مشاعروں اور ادبی پروگرام کی رونق ہے، تو میں ڈاکٹر توفیق انصاری صاحب کے بھی درینہ ساتھی ہیں، تو میں آپ کو دعوت دوں گی. جناب نظر نقوی صاحب تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. حضرات، مسرور قریشی صاحب، شام کتاب اور پرنٹ میڈیا USA کہ ہم سب شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ محفل برپا کی اور کتابوں کا جو ہے وہ تعارف پیش کیا جا رہا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ لکھنے والا جتنا بلند ہو، تبصرہ کرنے والا بھی کم از کم زیادہ نہیں تو اس کے نصف ضرور ہونا چاہیے. لیکن یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخصیت بہت بلند ہے اور میں اپنی بات کروں گا، کہنے والا جو ہے وہ بہت ہی پست ہے اس لحاظ سے. تو میں چند الفاظ لکھ کے لایا ہوں، اگرچہ کہ میں عموماً بولا کرتا ہوں، لکھا نہیں کرتا. اور میں اجازت ہے صاحب صدر اور آپ کی اجازت ہے رئیس الشعراء. پانی سے لائی ہیں وہ چرا کر بہت سے رنگ، پانی سے لائی ہیں وہ چرا کر بہت سے رنگ، جو سیپیاں رہی تھیں سمندر کی گود میں. ایم حسن نسیم کا شعر ہے یہ، اور اس کو میں نے عنوان بنایا ہے گلزم توفیق کی سیپیاں اپنا نگر کے 1100 صفحات پر پھیلے ہوئے ساحل پر بکھری ہوئی ہیں. اہل دانش و بینش اپنے اپنے ذوق کی مناسبت سے رنگ برنگی مالا بنا کر پہن سکتے ہیں اور ریت پر گروندوں کی صورت میں اپنا اپنا نگر بھی تعمیر کر سکتے ہیں. 1100 صفحات کی کتاب میں کم از کم 1100 زمانوں کی آپ بیتی اور جگ بیتی ہے. تاریخ، جغرافیہ، ثقافت، تمدن، مذہب، مذہبی اور ادبی تحریکوں کے دور رس اور جلد تحلیل ہو جانے والے اثرات، سب کچھ ہے. بالفاظ دیگر زنبیل توفیق سے حسب توفیق جو چاہو لے لو. اس میں اذان صبح بھی ہے، شام بادہ خار بھی ہے، اس میں رستے بھی ہیں، رشتے بھی ہیں. یہاں دھوپ ننگے پاؤں چلتی ہے اور برف پاؤں سینکتی ہے. اس میں باہر کے کہکہے اور اندر کے رونے کی آواز بھی ہے. رات کے پشمینے بھی ہیں اور سرد صبح کے ننگے پاؤں بھی. دنیا بدل گئی، نظر کے زاویے بدل گئے اور آخر ہم بھی بدل گئے. آپ بھی نظر ہیں. کٹوروں سے گلاس اور گلاس سے پلاسٹک کی بوتل سے پانی پینے کا ہنر جان گئے. اپنا نگر لمحوں کی دیوار پر لکھی ہوئی صدیاں ہیں. جس میں لمحوں کے درمیان کا فاصلہ بھی ہے اور نوری سال کے دقیقوں کی پیمائش بھی. میں چاہتا تھا کہ اس میں ذکر کروں شخصیات کا، جیسے پہلے دو مبصرین نے کیا ہے، لیکن وہ فہرست بہت طویل ہے
اس سے گزرنا ہی بہتر ہے. اپنے نگر میں بسنے والی شخصیتوں کے بارے میں جو خیال پارے رقم ہوئے ہیں وہ الفاظ کی چلتی پھرتی مورتیاں بن گئے ہیں. اپنے ہم اثروں کو نکرہ سے معرفہ بنانے کی صنائی آج کی شرافت نفسی کا معجزہ ہے. موئے قلم سے شخصیات کے جو نقشے کھینچے ہیں وہ ہیلن کیلر کے بریل سسٹم کی طرح قاری اپنی آنکھوں کی پوروں سے محسوس کر کے اپنے پیکر کے اندر اتار سکتا ہے. بند لبوں کی چیخ اور گفتار کی خاموشی کے احساس سے گزرنے کے لیے کتاب کے اس حصے کو پڑھنا ضروری ہے اور اس میں غوثیہ سلطانہ پر لکھے گئے مضمون کو پڑھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. آئینے کا پس منظر زنگ ہوتا ہے. آئینے کا محبوب آئینے کا پس منظر زنگ ہوتا ہے، لہذا فن کو زنگ آلود نہیں ہونے دینا. ہجرتوں کے ورثے پر ایک نگر بسانا ہے. ہمیں ہجرتوں کے ورثے پر ایک نگر بسانا ہے، وہ آپ کا نیا اپنا گھر ہوگا. شکریہ.